نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے۔ اپنی نوکری کا آغاز کرنے سے قبل میں سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام احباب اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کا صدہا بار شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں آج پھر اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا اور میرے یمینوں سے شہار اور دائیں بائیں جتنے احباب کھڑے ہیں ان کے لیے کہ اویسیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، گر طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، گر طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ یہ معرفت کے راستے ہیں، اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے تو یہ کھڑے ہوئے ہیں باب کے لیے، دو مصرے اور لبوں تک ہیں، لٹا نہیں سکتا کہ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا ادب سے بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں آلے نبی اولاد علی آئے بیٹھے ہوئے۔ آج ہم آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے محفل سجائے بیٹھے ہیں، تو تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، ادب کا دامن پکڑے رکھیں گے تو کامیابی و کامرانی ہے۔ ادب ہی کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ادب گاہ حسید زیر آسماں از عرش نازک تر، دست گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا۔ ایک اور جگہ پہ اقبال فرماتے ہیں کہ خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے۔ اگر ہم آقا دو جہان سرور کائنات کی محبت میں اتنی سردی میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر یہاں پہ آ بیٹھے ہیں تو پھر ادب کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ ابھی بھی جو لوگ کھڑے ہیں، میرے سے پہلے بھی کئی احباب ان کو بار بار التجا کر چکے ہیں، وہ ان کے کان پتہ نہیں بند ہیں کہ کیا، یا صرف وہ یہاں پہ تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ محفل آقا کے میلاد کی محفل ہے، یہاں تک کوئی تماشا نہیں ہو رہا، یہ تماش بینوں کی محفل نہیں ہے۔ میں انتظامیہ سے بھی معذرت کے ساتھ کہ اگر اس پنڈال میں آقا کے محفل کے پنڈال میں کسی احباب نے نہیں نہ بیٹھنا تو بے شک وہ گھر چلا جائے، اپنی نیند بھی خراب نہ کرے، اور یہاں جو باقی احباب بیٹھے ہوئے ہیں آقا کی محفل کی بے ادبی بھی نہ کرے۔ تو اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں، مختصر سا وقت کہہ رہا ہوں کہ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے،
کہ میرے نبی سے مدد مانگ کر تو دے، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے، کہ غم حسین امانت ہے آج کی موسم، یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے، کہ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، حسین کو مگر نانا سلام کرتا ہے۔ اس بادشاہ کا ذکر شروع ہو گیا ہے جو کبھی تو حسین لگتا ہے کبھی حسین لگتا ہے، ہاں جو واقعی ہی حسین بھی ہے حسین بھی ہے۔ ہندوستان کا ایک مشہور شاعر جو کہ مذہب اس کا ہندو ہے، عقیدت حسین میں اس نے ایک شعر لکھا ہے، اس شعر کو میں اپنی گفتگو کی بیساکھی بنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے، کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے۔ کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہ مشرق کین پڑھنا، میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں اکثر، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا۔ شہ زمانہ شہ مشرقین کہہ کر تو دے، حسین لگنے لگے گا تجھے تمام جہاں، تو ایک بار دل سے حسین کہہ کر تو دے۔